رضا اللہ صاحب، آپ سے ذرا میرا سوال یہ ہے کہ جو ریسنٹ کچھ دہشت گردی کی کارروائیاں ہوئی ہیں پاکستان کے اندر، اور ایسا لگتا ہے کہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی دوبارہ کوئی ایک دہشت گردی کی نئی لہر شروع ہو رہی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں یہ بھی جو افغانستان میں جو حکومت نئی بنی ہے یہ اسی کا فال آؤٹ ہے جس کی وجہ سے یہاں پر یہ ایک ایکٹیویٹی شروع ہوئی؟ کیونکہ ایک کام تو ہوا رضا اللہ صاحب کے جو طالبان افغانستان ہیں، انہوں نے جب عام معافی دی تو اس میں ٹی ٹی پی کے وہ دہشت گرد بھی کھلے چھوڑ دیے جو کہ پہلے قید کیے ہوئے تھے وہاں پہ افغانستان میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بہت شکریہ آصف صاحب۔ دیکھیے آصف صاحب، یہ جو افغانستان میں جب افغان طالبان نے عام معافی کا اعلان کیا، اور خبروں کے مطابق یہ کہ کچھ ٹی ٹی پی کے لوگ بھی جو پریزنس میں تھے ان کو چھوڑ دیا گیا، یا وہ جس طرح بھی باقی سب لوگ بھی چھوٹ رہے تھے تو وہ بھی چھوٹ گئے، یہ تو ایک سیکنڈری ایشو ہے میرے نزدیک۔ اس کا ایفیکٹ ضرور پڑا، اور اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ میگنیفائی ہوا ہوگا، لیکن سٹارٹ وہاں پہ نہیں ہوا۔ پاکستان کے اندر دہشت گردی تو ہم دیکھتے ہیں 2006 سے، اس سے پہلے بھی ہوتی تھی، لیکن بہت زیادہ بڑے پیمانے کے اوپر جو دہشت گردی تھی وہ 2006 لال مسجد کے واقعے کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور اس میں یہ کہ پھر کچھ تناظیم ہمارے سامنے آئیں، فار ایگزامپل ٹی ٹی پی کا نام سے آئی، تحریک طالبان پاکستان۔ اسی میں آگے چل کے ہم نے دیکھا کچھ جو نیشنلسٹ موومنٹس ہیں، قوم پسند جسے کہا جاتا ہے، قوم پرست کہا جاتا ہے جنہیں، بی ایل اے ہے، بلوچستان لبریشن آرمی۔ اور پھر اسی کے آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ اسی فینومینن کو جب گلوبلائز کیا گیا، دہشت گردی کے فینومینن کو، تو وہاں پہ ہمارے سامنے آئیسس یا داعش کی صورت میں اسی داعش کی ایک برانچ یا ایک بازو کہہ لیں وہ یہاں بھی بنا۔ پاکستان میں نہ بھی ہو، خراسان اپنا نام وہ کہتے ہیں، اسلامک اسٹیٹ آف خراسان، تو یعنی کہ یہ ہمارا اس علاقے کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے، خاص طور پہ پاکستان میں جو قبائلی علاقے ہیں، جب یہاں پہ جیسا کہ ابھی پہلے ذکر ہو رہا تھا 57,000 ٹائمز جب یہاں سے آپ کے ایئر بیسز سے ڈرونز یا دوسری چیزیں اڑتی ہیں، زیادہ تر ان میں سے افغانستان میں حملہ آور ہوئے، لیکن کچھ ہمارے بارڈر ایریاز پاکستان کے وہاں بھی حملے ہوئے۔ امریکہ کی فوجوں نے بھی یہاں پہ حملے کیے، اور علم میں تھا لوگوں کے، یہ کوئی چھپی ہوئی بات تو نہیں تھی کہ پاکستان امریکن الائی ہے، شروع کی بات کر رہے ہیں مشرف کے دور میں، تو کچھ لوگوں کے جینوئن کنسرنز تھے۔ ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کے جذبات جو ہوتے ہیں ان کو پھر ایکسپلائٹ کرنے والی قوتیں بہت ساری موجود ہوتی ہیں، اور ہم نے بھی یہی دیکھا، یہ فینومینن ٹی ٹی پی کا تھا۔ پروو ہو چکی ہوئی یہ بات کہ انڈین فنڈنگ، انڈین اسپانسرشپ، انڈین ٹریننگ، یہ ساری وہاں پہ آئی۔ اسی طرح داعش کو دیکھیں تو ہم نے دیکھا کہ امریکہ، اسرائیل وغیرہ وہ سب مل کے انہوں نے فنڈنگ ٹریننگ کی، اور بی ایل اے کا بھی انڈیا کے ساتھ اور باقی ان سب فورسز کے ساتھ لنک بنا۔ تو ایک تو چیز یہ کہ فینومینن پہلے سے موجود تھا، اور خاص طور پہ اس دور میں ہم دیکھتے ہیں یہ جو آپ یوں کہہ لیں کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے بوم کا دور ہے، یہ کوئنسائڈ کیا ہے آپ کی اس سیکنڈ ڈیکیڈ آف دا 21st سینچری اس کے ساتھ، اس وقت جہاں پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ اس کے اندر ہائبرڈ وار کا بہت زیادہ چرچہ ہے دنیا میں، اور اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ہائبرڈ وار میں آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر جو مختلف زاویوں سے اٹیک ہوتا ہے، امریکہ بھی کرتا ہے، ابھی بھی کر رہا ہے۔ یہ لوگوں کی بھول ہے کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ یہاں سے افغانستان سے چلا گیا تو اس کا جو پلان اور ایجنڈا نیو ورلڈ آرڈر کا تھا وہ بھی ختم کر دیا اس نے، اس کا جو اسرائیل کا جو گریٹر اسرائیل کا پلان ہے وہ بھی اس نے ختم کر دیا، کنٹینمنٹ آف چائنا وغیرہ وہ بھی ان کے ذہن سے ختم ہو گیا، یعنی کہ پاکستان کو بھی انہوں نے تسلیم کر لیا، یا اس کو برا جس طرح سمجھتے تھے برا سمجھنا بند کر دیا۔ ایسا نہیں ہوا، اتنی بڑی شفٹس نہیں آیا کرتی، بلکہ ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ پاکستان، میں آپ کو بہت پہلے سے بھی کہتا رہا تھا کہ آخری قلعہ ہے یہ، آخری چٹان ہے یہ، گریٹر اسرائیل کی آڑ میں آخری چٹان پاکستان ہے۔ اور ہم نے یہ ثابت ہو، اور یہ پروف صرف ملٹری کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں، جو آج کل کے رائج الوقت طریقے ہیں جنگ کے، اس میں ہائبرڈ وار بھی دیکھیں تو پاکستان نے بھی امریکہ کے اگینسٹ اپنی ہائبرڈ وار جاری رکھی، اور پاکستان کو ہائبرڈ وار کرنی چاہیے تھی امریکہ کے اگینسٹ، جو وہ کر رہا ہے اس کو سیم کوائنز میں اتنا ہی پے کرنا چاہیے تھا۔ اب دیکھیے ان کی اکانومی کے، پاکستان کی اکانومی کے اوپر بھی ان کی وار ہوتی ہے، ان کی ڈپلومیٹک طریقوں سے بھی ہوتی ہے، بین الاقوامی اداروں کے ذریعے بھی ہوتی ہے، بہت سارے طریقوں سے ہوتی ہے۔ ایک ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے تھرو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سب سے آسان طریقہ، سب سے آسان طریقہ ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جب سے افغان طالبان کی حکومت دوبارہ بنی ہے،
ری انسٹیٹ ہوئی, ہم یہ کہیں گے 20 سال کے بعد دوبارہ اپنی ریوائیو کیا حکومت افغانستان میں. تو اس کے ساتھ ساتھ پہلے کابل میں, اس کے بعد جلال آباد میں پچھلے دنوں وہاں بھی ٹیررسٹ اٹیکس ہوئے ہیں. اب وہ کون کر رہا ہے؟ وہ کوئی اینیمی آف دا طالبان نہیں کر رہا ہوگا نا, ان کی حکومت کا کوئی اینیمی کر رہا ہے. اب وہ جو بھی کر رہا ہے وہاں پہ وہ کسی نہ کوئی تو اس کی سٹرنگز پل کر رہا ہوگا نا, چاہے وہ امریکہ ہے, چاہے وہ انڈیا ہے, چاہے کوئی اور لوگ ہیں. اسی طرح پاکستان میں بھی وہ ایکٹیویٹی اسی لیے کرتے ہیں, یہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز, اور یہ آئندہ خدشہ ہے بڑھنے کا اگر اس پہ ہماری سیکیورٹی فورسز نے قابو نہ پایا تو. اور اس کے لیے بڑی ملٹی پرونگڈ اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت ہے. اور اپنے جو ریجنل الائز ہیں, ہمارے بھی تو الائز ہیں نا, اگر ان کے الائز ہوتے ہیں, اگر وہ سینٹ ہیئرنگ میں بلنکن مختلف باتیں کر سکتا ہے, اور ان کی سینٹ ہیئرنگ کی ایک وجہ یہی ہوتی ہے, باتیں وہ سینٹ ہیئرنگ کے بغیر بھی ان کو معلوم ہوتی ہیں, جو سینیٹرز بیٹھے ان کو بھی معلوم ہوتی ہیں, وزیر خارجہ کو بھی معلوم ہوتی ہیں. یہ تو دنیا کے سامنے اپنا ایک جواز نیا پیش کرنے کی وجہ ہوتی ہے کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. تو ہمارے بھی تو الائز ہیں نا, ہمارا چائنا بھی الائی ہے, ہمارے اس علاقے میں افغان طالبان بھی الائز ہیں, اگر ہم ان کو سمجھیں تو. بس یہ 2 ہی ہیں, پھر یہ 2 ہی ہیں نا, 2 ہی کافی ہیں. ہم نے ان دونوں نے ہی پروو کیا ہوا اس علاقے میں, امریکہ کو بھی نکال کر, انڈیا کو بھی مختلف موقعوں پہ شکست دے کر, یعنی انڈیا کے اگینسٹ جو اب دیکھیں نا, انڈیا کا ناطقہ افغانستان میں بند ہو چکا ہوا ہے, انڈین آئی پی ایل بھی وہاں پہ نہیں چل سکے گی. وہ این ڈی ایس جو کہ انڈین الائی کے طور پہ سامنے ہوتی تھی, اب وہ وہاں پہ افغان طالبان کا این ڈی ایس کا چیف ہوگا, تو وہ انڈین الائی تو نہیں ہوں گے. تو یہ چیزیں پاکستان کو سمجھنے کی ایک براڈ بیسڈ پلان بنانے کی ضرورت ہے بہرحال اس دہشت گردی اور ان چیزوں کو قابو پانے کے لیے. میں ان کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا کہ دیکھیں, ابھی طالبان کی افغانستان میں حکومت کچھ اسٹیبل نہیں ہوئی, ابھی انہیں بہت کچھ, ابھی وہ حکومتیں جو بڑی اسٹیبل ہیں وہاں دہشت گردی ہو جاتی ہے, تو وہ تو ابھی نئے ہیں, ابھی ان کے پاؤں اس طرح جمے نہیں ہیں. آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے جھنڈے کی وہاں توہین کی گئی ہے. دیکھنے والی بات یہ ہے کہ وہ کون ہیں جو کرنے والے, وہ اس طرح کہ اگر کسی ایسی جگہ پہ لگا ہوتا, کسی درخت پہ لگا ہوتا, کسی جگہ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کے جھنڈے کی توہین کی ہے اور پاکستان دشمن ہے. یہ جھنڈا اس گاڑی پہ لگا ہوا تھا جو گاڑی افغان بھائیوں کے لیے خرد و نوش کا سامان لے کر جا رہی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کون عناصر ہے, یہ افغانیوں کا بھی دوست نہیں ہے, پھر اس کا مطلب ہے. تو وہاں ابھی صورتحال ایسی ہے کہ ہمیں بہت الرٹ رہنا ہوگا یقینی طور پر, اور یہ دونوں کے دشمن ابھی وہاں موجود ہیں, اور وہ ایسا نہیں ہے جیسا کہ انہوں نے کہا, بالکل صحیح کہا ہے کہ امریکہ یا بھارت وہاں ان کارروائیوں سے ابھی باز نہیں آئیں گے. نہ ہمیں نچت ہو کر بیٹھ جانا چاہیے کہ جی ٹھیک ہے افغان طالبان آ گئے, اب ادھر سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے.